یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، تمہیں مر کر دوبارہ اٹھنے میں شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو تم دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو فرمایا کہ یا رب العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، تو دکھایا یا نہیں دکھایا؟ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفہ، اب عام انسانوں کی جب تخلیق شروع ہوئی تو سب سے پہلے پیدائش کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نطفے پر، پانی کی ایک بوند، اتنا 6 فٹ کا کڑیل جوان پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوا، پانی کی ایک بوند۔ ثم من علقہ، اس پانی سے پھر علقہ بنتا ہے، خون کی پھٹک، خون کا لوتھڑا۔ پھر ثم من مدغہ، پھر اس سے گوشت کی ہلکی سی لوتھڑا سا بنتا ہے، گوشت کی بوٹی بنتی ہے۔ 40 دن تک پانی کی بوند رہتا ہے نطفہ، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مدغہ بنتا ہے، یعنی پہلے پانی، پھر خون گاڑا، خون گاڑے کے بعد پھر گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے۔ یہ 40 پھر 40 پھر 40 کتنے ہو گئے؟ 120۔ 120 دن کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 4 مہینے۔ یہ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ 4 مہینوں بعد پھر اس کی جو جسامت ہے، جو شکل ہے بچے کی پھر پوری ہوتی ہے۔ ثم من مدغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر کبھی اس کا نقشہ بن جاتا ہے اور کبھی نقشہ، وہ بچہ وقت سے پہلے ضائع ہو جاتا ہے تو کبھی اس کا نقشہ بن جاتا ہے، وہ نشو نما پاتا ہے۔ لنبین لکم، یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم پر ہم اپنی نشانیوں کو ظاہر کریں، تم پر اپنی نشانیوں کو ظاہر کریں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، 9 مہینے کی قید نہیں ہے، ہم ماں کے پیٹ کے اندر جب تک چاہتے ہیں اسے رکھتے ہیں، کبھی 6 مہینے بعد، کبھی 7 بعد، کبھی 8 بعد، کبھی 9 بعد، کبھی 10 بعد۔ ایسے بھی ہیں کہ 2 سال کی بعد، 2 سال ماں کے پیٹ میں رہے، 2 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ ما نشاء الی اجل مسمی، ہماری مرضی ہم کب تک اس کو ایک مقررہ مدت تک رکھتے ہیں۔ تو جب 40 دن نطفے کے گزرتے ہیں، 40 دن علقے کے گزرتے ہیں، 40 دن مدغہ کے گزرتے ہیں، 120 دن، 4 مہینے، اب فرشتہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا یا رب العالمین 40 دن نطفے کے گزر چکے، 40 دن مدغہ کے گزر چکے، 40 دن علقے گزر چکے، اب اس کا جسم مکمل ہو چکا اس بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر۔ یا رب العالمین اب کیا حکم ہے؟ یعنی اب آگے کی طرف لے جانا ہے یا وہیں سے اس کو؟ رب تعالیٰ اگر وہیں سے اس کے لیے ضائع ہونا ہوا تو ضائع ہو جاتا ہے، ضائع ہونا نہ ہوا، اس نے قرار پکڑنا ہوا، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتے ایسا کر کہ اب تو جا اس کے لیے سب سے پہلے لکھ دے رزق۔ کیا لکھ دے؟ رزق لکھ۔ پھر اس کے لیے موت لکھ کہ کتنا عرصہ وہ زندہ، 60 سال زندگی لکھی، 60 سال کے بعد جمعے والے دن 3 بجے اس کو موت آئے گی۔ 60 سال کا رزق پورا لکھ اس کے لیے کہ بچپن میں اتنا ہوگا، جوانی میں اتنا ہوگا، بڑھاپے میں اتنا ہوگا، اس نے اتنی شادیاں کرنی ہے، اس کی اتنی اولاد ہونی ہے، اس نے پیدا کالا باغ میں ہونا ہے، آنا پنڈی میں ہے، مرنا کراچی میں ہے، اور اتنے وہ سفر کرے گا۔ یہ سارا لکھنے کے ساتھ اب یہ بھی لکھ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یا اللہ یہ بھی لکھ لیا، ہوگی چاروں باتیں؟ یا اللہ ہوگی۔ فرمایا اب اس کا یہ جو رجسٹر ہے اس کو بند کر دے۔ رجسٹر بند ہو گیا، فرمایا اب جا اس کے اندر روح پھونک دے۔
بات نہیں سمجھے؟ روح پھونکنے سے پہلے ہمارا رزق لکھ دیا گیا، ہماری نیک بختی بدبختی لکھ دی گئی، ہمارا وقت مقررہ لکھ دیا گیا۔ اب ہم اس رزق کے لیے جو پہلے لکھ دیا گیا اس کے لیے حرام کریں بھائی؟ جو زندگی رب نے ایک لکھ دی، ہم اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، زندگی اتنی ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ روح پھونکتا ہے، روح پھونک کر پھر اس کے مراحل ماں کے پیٹ کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ 4 مہینے تک کا حکم اور ہوتا ہے بچے کا، 4 مہینے کے بعد کا حکم اور ہوتا ہے۔ کسی بھی عارضے کی بنیاد پر اگر 4 مہینے سے پہلے اس بچے کے معاملات کیے جائیں تو وہ اور ہوتے ہیں، اگر 4 مہینے کے بعد کیے جائیں تو وہ اور ہوتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر خوراک حاصل کرتا ہے۔ اچھا، فرشتہ 4 مہینوں بعد رب کی بارگاہ میں گیا، کیا کہا کہ فلاں عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی یہ مدت پوری ہو گئی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رب تعالیٰ سارا لکھتا ہے۔ بھائی اگر فرشتہ یہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، فرشتے کو اتنا علم ہے، تو جو فرشتے ہاتھ باندھے در رسول پر کھڑے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اس نبی کو علم نہیں ہے؟ وہ نبی نہیں جانتا کہ کیا ہے ماں کے پیٹ کے اندر؟ ایک مشرک نے سوال کیا تھا، اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ میری اس سواری کے پیٹ میں کیا ہے، اور میرے آقا نے وہ جواب دیا کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا، آپ نے بتا دیا تھا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں اب اس دور میں رہی کہ اب تو ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے یا کیا نہیں۔ آقا نے تو ہمیں وہ مغیبات بتائے جن کو کوئی سائنس بھی سرچ نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب خدا کا بتا دیا کہ خدا ہے تو باقی آپ سے چھپا کیا ہے؟ باقی چھپا کیا ہے؟ پھر ماں کے پیٹ کے اندر خوراک، رب تعالیٰ نے کیسے ایک نظام بنایا کہ ناف کے ذریعے، وہ جو ناڑوس ہوتے ہیں اس کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے، بچہ اب اس کے ذریعے خوراک لیتا ہے، اور جس تھیلے کے اندر وہ بچہ بند ہوتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اگر اس میں ہلکا سا سوئی سے بھی سوراخ کیا جائے تو زندگی ختم، لیکن وہاں رب تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے، اور ادھر اگر ہم اس تھیلے میں بند ہو جائیں تو یہاں مر جائیں۔ اس کا مطلب وہاں کے معاملات کچھ اور ہیں، یہاں کے معاملات کچھ اور۔ تو بچے کو جو خوراک ملتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر وہ اس ناڑو سے ملتی ہے، اس ناف کے جڑنے سے ملتی ہے جو بچے کے ساتھ، وہاں سے وہ خوراک کے حاصل کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ناف بریدہ تھے۔ اس پر تھوڑی سی بات میں نے کی تھی ربیع الاول میں کہ آپ ناف بریدہ تھے، اب خوراک کہاں سے ملی، کیسے ملی، یہ رازق جانے اور رزق لینے والا جانے۔ ثم نخرجکم طفلا، جب وہ مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے طفل کے طور پر، چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ سخت چیز کھا پی نہیں سکتا، ہم اس کو ہدیناہ النجدین، ہم اس کو خوراک دیتے ہیں ماں کے سینے سے، اور بیٹا پیدا ہو تو ماں کا دودھ اور ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہو تو ماں کا دودھ اور ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسے بچے پیدا ہوئے تو عدالت میں کیس چلا گیا اس وقت کی مولا علی کے پاس، تو آپ نے، ایک نے بھی کہا یہ بیٹا ہے میرا ہے، دوسری عورت نے بھی کہا بیٹا میرا ہے، بیٹی کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں کے دودھ لے کر ان کو تولا جائے کہ بچے کا حصہ ڈبل ہے اور بچی کا حصہ سنگل ہے۔ جیسے پیدا کیا رب تعالیٰ نے ویسے ان کے لیے غذا دی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ قدرتی طور پر، اب سائنس ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ پہلے ماہ میں ماں کا دودھ کی اور کیفیت ہوتی ہے، اگلے 2-3 ماہ میں اور کیفیت ہوتی ہے، 5-6 ماہ کے بعد اور کیفیت ہوتی ہے، سال بعد پھر اور کیفیت ہوتی ہے۔ جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے 2 سال کے اندر اندر
تو ماں کے دودھ کی کیفیتیں سخت ہونی شروع ہو جاتی ہیں بچے کی غذا کے اعتبار سے کہ اب بچہ کوئی چھوٹی موٹی دوسری غذا بھی کھا سکتا ہے۔ یہ وہ رب ہے رب العالمین جو درجہ بدرجہ بندے کی پرورش کرتا ہے۔ جو رب ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوراک دے رہا ہے اور پیدائش کے وقت وہ چھوٹے چھوٹے سال مہینہ 2 مہینے 3 مہینے وہ ہلکے ہلکے دودھ کی مقدار بھی رب تعالیٰ بڑھا رہا ہے۔ یہ تو اب یہ لیکٹوجن دودھ آگے دوسرے تیسرے کہ 2 مہینے کے بچے کے لیے یہ والا دودھ اور 6 مہینے کے بچے کے لیے یہ والا دودھ اور سال کے بچے کے لیے یہ والا دودھ، تو انہوں نے وہی سے سیکھا کہ جس قسم کا بچہ ہے جتنا اس کا معدہ ہے اس کے مطابق اس کو دودھ دیا جائے۔ میرے آقا کریم نے یہ بات جو ہے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ یہ خوراک ہے بچے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، یہ بتاؤ جب پیدا ہوئے تمہیں کس نے بتایا کہ ماں کے سینے سے دودھ حاصل کرو؟ کس نے کہا تمہیں؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ رب فرماتے ہیں میں نے تمہیں بتایا ہے، میں نے تمہیں بتایا ہے جب تم اس وقت کسی کام کے نہیں تھے، آنکھیں بھی بند ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کون اپنے کون پرانا بیگانہ ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے، چاچو کون ہے، ماموں کون ہے، کوئی نہیں پتہ۔ ہم نے تمہیں یہ سکھایا، اے میرے بندے اب تو کڑی الجوان ہو گئے، کیا اب ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم نے اس کو جوانی دی۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو جوانی سے پہلے مر جاتے ہیں یا جوانی میں مرتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو ہم نکمی عمر تک لے جاتے ہیں۔ ارذل العمر سے مراد نکمی عمر تک لے جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ معلوم ہے کون سی عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے جو بندہ جاننے کے بعد پھر لا علم ہو جاتا ہے، یعنی پہلے جانتا ہے اس کے بعد اس عمر میں پھر کچھ نہ اس کا حافظہ کام کرتا ہے، نہ نظر کام کرتی ہے، نہ دماغ کام کرتا ہے، نہ اس کو کوئی بات صحیح طریقے سے ہوتی ہے۔ اب اس کی حرکتیں وہی ہو جاتی ہیں الی ارذل العمر، کہ جو چھوٹے بچے کی حرکتیں ہوتی ہیں اس عمر میں پھر وہی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو شخص قرآن پر مداومت کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، اللہ پاک اس کے اس معاملے میں اسے محفوظ رکھے گا کہ آخری عمر میں اس کا حافظہ خراب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ایسے بزرگوں کو، ان کی حرکتیں، بعض اوقات بندہ خود یار یہ کر کیا رہے ہیں بزرگ، اور آج کل کی ماڈرن اولاد جو ہے ان پر جو ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے پتہ نہیں ابو جی نے ہماری جناب توہین کر دی 4 بندوں کے سامنے۔ بھائی یہ توہین نہیں ہے، یہ ایک جبلی یا فطرتی ایک چیز ہے جو رب نے ایک بندے میں ڈال۔ توہین تب ہے کہ کوئی غلط کام ہو۔ اچھا 40 سال تک تو بندہ اپنے معاملات کرتا ہے، جوانی ہے، خوب ہے، مزے کرو، کھاؤ پیو، عیاشی کرو، دوڑو، جو کرنے کرو، اب تم اپنے اس میں ہو۔ لیکن 40 سال کو پہنچ گئے تو 40 سال تک پہنچنا بھی رب کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے۔ جو شخص 40 سال تک پہنچتا ہے اللہ پاک اس کو 3 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، جنون، برس اور جذام۔ 40 سال کے بعد روایت میں آتا ہے اس کو یہ 3 بیماریاں نہیں ہوں گی، یا عمومی نہیں ہوں گی کہ ایک آدھ کو کسی کو ہو جائے باقی کو نہ ہو۔ 3 بلاؤں سے رب تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے 40 سال کی عمر میں۔ فرمایا جب وہ 50 سال کو پہنچ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو اپنے کرم میں لے لیتا ہے۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے، 80 کو، 90 کو، ہر 10 سالوں بعد رب تعالیٰ نے اس کے لیے کرم ہی کرم لکھا ہوتا ہے کہ جب 80 کو پہنچتا ہے تو اس کے پھر خطائیں جو ہے نہیں لکھی جاتی، اس کی نیکی ہی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور ایسا خوش نصیب بندہ جو 90 سال کو پہنچ گیا، 90 سال کو پہنچ گیا، اب وہ آمین اللہ لکھا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کے ہاں آمین ہے، جو ان سب کی سفارش کرے گا۔ رب کا ہر معاملہ کرم والا ہی ہے، ہر معاملہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، کہ پہلے وہ جوانی میں کتنا کچھ جانتا تھا، اب ارذل العمر کو پہنچ کر اب اس کو پتہ ہی نہیں کون اپنے کون بیگانہ ہے۔ ایک مثال آگی یہ بتائیں کہ جس رب نے نطفے سے علقہ، مضغہ، پھر بچہ، پھر لڑکپن، پھر جوانی دی، تو کیا وہ رب دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟
دوسری مثال وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تو دیکھے گا مرجائی ہوئی زمین کو فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ جب اس پر ہم نے تر و تازہ پانی اتارا اہتزت وہ تر و تازہ ہوگی وربت اور ابر آئی وَأَنبَتَت اور اس نے اناج دینا شروع کر دیا من کل زوج بہیج ہر رونقدار چیز اس سے جوڑا جوڑا ہو کر اس سے پیدا ہونے لگی